اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریحاً گمراہ ہوا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا سونا موسم ہوا پڑا، رب کی رحمت برس رہی، یہ بارش، اللہ اکبر، میرا سنا رب رحمت برسا رہا، تو پھر ایک رحمت کی بات ہو جائے۔ مجھے مشکل بات نہیں بتانی آتی، مشکل الفاظ، سالوں کے تجربے، میں یہ، میں وہ، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، نہ مجھے نہیں آتی یہ باتیں بتانی، نہ بنانی۔ جو سچائی ہے، جو حق ہے، جسے دل نے دیکھا، دل نے سنا، دل نے محسوس کیا، دل نے سمجھا، وہ بتاؤں گی، تاکہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحمت کرے، آسانیاں فرمائے۔ اللہ تو آسان راستے بتاتا ہے، انسان اسے مشکل بناتا ہے، تو باطنی سفر کی حقیقت دو لفظوں میں بیان ہو جاتی ہے۔ یہ فیصلے دیر سے نہیں ہوتے، ہمارے ہر عمل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تم ان میں چینج کر سکتے ہو، اپنی حد تک، اپنی خواہشات کی حد تک، اپنی زندگی کی حد تک۔ اللہ کے قانون میں مگر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ جو بڑے قانون ہیں، یونیورسل لا، وہ جو بن چکے، دن رات، سورج چاند، ہوائیں، بارش، آسمان زمین، پیدائش موت، زندگی اجالا اندھیرا، بچپن جوانی بڑھاپا صحت بیماری، سب ویسا ہی جیسا تھا، ازل سے چل رہا ہے۔ تو انسان کے ساتھ وہی معاملہ ہے، کائنات کے ساتھ وہی معاملہ ہے، سورج چاند ستارے آسمان سب وہی ہیں، ویسے ہی گردش میں ہیں، ویسے ہی ہر انسان زندہ ہوتا ہے، ویسے ہی مرتا ہے، اور کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں کہ انسان اپنی موت روک لے۔ سمجھایا رب پاک نے کہ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، وہ جو جتنی بھی آیات ہیں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی مطلب ہر شے تسبیح کر رہی ہے، تمام چیزیں اللہ کو ہی سجدہ کرتی ہیں، سب کائنات اسی کی تسبیح میں گردش کر رہی ہے، تو سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو رب پاک نے اس کنٹرول میں سے انسان کو کچھ کنٹرول دینے کا فیصلہ کیا، جس نے فرشتوں کو بھی ایک بار رب کے سامنے سوال کرنے پہ مجبور کر دیا کہ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے، بھلا کیا ضرورت زمین کا اختیار دینے کی کسی اور مخلوق کو؟ ابلیس کو بھی یہی دکھ تھا، یہی تکلیف تھی، یہی جلن ہوئی، اور اس نے کہہ دیا کہ تو نے میرے مقابلے میں جس کو چنا ہے، تو یعنی جس کو کنٹرول دیا، جسے اختیار دے رہا ہے، تو میں بھی اب بدلہ لوں گا ان سے، اور تیری جو سیدھی راہ پہ میں بیٹھوں گا یا رب۔ اگر رب کی سیدھی راہ ہے جس پہ کہ شیطان کہتا ہے میں بیٹھوں گا اس راستے پہ، تو اس کی الٹی راہ کون سی ہے، کیسی ہے، کیسے بن گئی؟ الٹی راہ بندے کی ہے۔ رب پاک نے انسان کو کنٹرول دیا، خود کنٹرول دیا اس کی آزمائش کرنے کے لیے کہ یہ میرے انڈر چلے گا یا اپنی مرضی کرے گا۔ اختیار کا کھیل سارے کا سارا مرضی پہ ہے۔ رب پاک نے انسان کو بتا دیا کہ ہر شے تسبیح کر رہی ہے، ہر ایک چوٹی، ہر ایک جاندار کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی چوٹی، اس کا کنٹرول، اس کا بنیادی مرکزی کنٹرول بھی رب کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اس کا جینا مرنا، بچپن جوانی بڑھاپا عمر جسم عقل کی تبدیلیاں سب اس کے ہاتھ میں ہیں۔ صرف باقی مخلوقات سے ہٹ کر انسان کی آزمائش کرنے کے لیے رب پاک نے یہ ایک خوبی عطا کر دی کہ ہم نے تمہیں راہ بتا دیا، برائی کا، اچھائی کا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ان میں سے کوئی راہ اپنی مرضی سے چن سکتے ہو۔ یہ آپشن نہ سورج کو ہے نہ چاند کو، جتنی باقی کائنات ہے کسی کو نہیں، سب اپنے اپنے مدار میں یعنی اپنے دیے گئے قانون میں پابندی کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ ان کے لیے نو چوائس، صرف آدم کے لیے، انسان کے لیے یہ چوائس دی گئی ہے کہ کوئی راہ چن لو، ایک سچ کی ہے، ایک جھوٹ کی ہے۔ سچ رب کا ہے، جھوٹ انسان کا ہے۔ تو اے انسان،
تم اگر اپنی مرضی چھوڑ دو، تمہیں جو اختیار دیا گیا وہ رب کو عزت ادب کے ساتھ واپس کر دو۔ رب کو بولو کہ جیسا تو نے زندگی گزارنے کا مجھے حکم دیا ہے، جو قانون دیا ہے، اے میرے رب میں اس کے مطابق جیوں گا، اس کا پابند رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو رب پاک نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ تمہیں راستہ دکھا دیا گیا، اب چاہے شکر گزار بندے بن جاؤ یا نہ شکرے۔ تو تم نے اگر اپنی عقل کو، اپنی مرضی کو، اپنے اس اختیار کو رب کی مرضی کے سامنے ترجیح نہ دی تو بس لگ گئے رنگ لگ گئے، تم باطن میں اتر گئے۔ زندگی، واقعات، کیفیات سب اسی لمحے سے بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، رنگ نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ رب درویشوں سے کہتا ہے، اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ لے چلا یہ کام، کر اس کام کو تو کرنا چاہتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں نہ میرے رب، یہ کام تیرا ہے، تیری شان ہے، تو حکومت کر، ہمیں ایسا کوئی اختیار نہیں چاہیے۔ نہ میرے مالکہ ایسی آزمائش نہیں، اس آزمائش سے ہم پر ہی ٹھیک ہے، یہ تیرا اختیار ہے، تو شانوں والا ہے، تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے، تو ہی حکومت کرتا اچھا لگتا ہے۔ ہم تو بس اس نظارے کو دیکھیں گے کہ تو کیا کرتا ہے، تو کیا کر رہا ہے میرے سنے رب، جو کرتا ہے حق کرتا ہے، حکمت کے ساتھ کرتا ہے، بس اسی کو دیکھیں گے، اسی کو تسلیم کریں گے، اسی کو مانیں گے۔ میرے رب، اے میرے رب، تو ہی شانوں والا ہے، تجھے ہی سرتا ہے یہ تاج، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تیرا ہی اختیار ہے، ہم تیرے اختیار کے سائے کے نیچے سر جھکائیں گے۔ میرے مولا کچھ نہیں چاہیے، تو چاہیے، ہوں میرے سونے رب، تو چاہیے، تو ہے، اپنی بات کر میرے مالک، یہ دنیا، یہ چیزیں، یہ کائنات نہ، اپنی بات کر، بس اپنی بات کر میرا سونا رب، ہاں میرا سونا رب، ہاں میرا سونا رب، اللہ اکبر، ہاں میرا سونا رب، ہاں میرا سونا رب، اللہ اکبر۔ اللہ